ایک ڈبہ ہوگا، اس ڈبے کے اندر بیلٹ باکس جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ کو اپنا بیلٹ پیپر ڈالنا پڑے گا جس سے آپ کا ووٹ پڑ جائے گا۔ تو میں پھر سے آپ سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیلٹ پیپر ملے گا، بٹن کا نشان نظر آئے گا، وہاں پر آپ کو مہر لگا کر اس کو اچھی طریقے سے موڑ کے اس بیلٹ باکس میں اندر ڈالنا ہے۔ یہ کام آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ صبح صبح اپنے گھر سے نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین نے اول ملک پیٹ بیٹھ جاؤ بھائی، کلاس روم نہیں ہے، ایسا کھڑے ہوئے ہے جیسا ہیڈ ماسٹر ہوں میں کھڑا ہوا، اٹینڈنس لے رہے ہوں، بیٹھو پاچا۔ جیتنے کے بعد ایسا کھڑا پبلک کے درمیان اول ملک پیٹ سے دوبارہ مجلس نے اپنے امیدوار کو ریپیٹ کیا ہے اور الحمدللہ انہوں نے اپنے 5 سال کے دور میں 21 کروڑ کے کام کرائے ہیں، ترقیاتی کام ڈیولپمنٹ کے، اور 3 بستی دواخانے بھی مجلس کی طرف سے اس وارڈ میں کھولے گئے ہیں۔ ایک شادی خانے کا بھی فاؤنڈیشن سٹون احمد برالا صاحب نے سنگ بنیاد اس کا رکھ دیا ہے، اور وہ شادی خانہ مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ اس میں کتنے 300 لوگ، کم سے کم 800 لوگوں کی اس میں دعوت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ کے کام مجلس نے کیے ہیں۔ میں آپ سے ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کام کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ ملک پیٹ میں جب سے مجلس کے ایم ایل اے کو آپ نے منتخب کیا، الحمدللہ پچھلے 11.5 سال سے ملک پیٹ میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، ملک پیٹ میں امن ہے، ملک پیٹ ایک نئی راہ پر جا رہا ہے۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے کو ہم کو جاری رکھنا ہے۔ اب یہ جو بلدیہ کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ بلدیہ کا الیکشن نہیں دکھ رہا ہے۔ بلدیہ کا الیکشن ہوتا ہے برقی، آب رسانی، نل، ٹریفک، لائٹ، روڈ وائڈننگ۔ اب ایسا الیکشن دکھ رہا ہے کہ جیسا آپ اور ہم مل کے اب بھارت کے ایک نئے وزیر اعظم کو بنانے جا رہے ہیں، اور بی جے پی جو ہے روز کوئی نہ کوئی پیراشوٹ سے ایک منسٹر، ایک آیا، 2، 3، 4، 5، 6، 7، سب کچھ آ رہے۔ اب خالی ایک ہی آدمی آنا باقی ہے، کون ہے معلوم؟ ڈونلڈ ٹرمپ۔ انہوں گئے تھے نا ہمارے پرائم منسٹر، ہاتھ پکڑ کے بولے اب کی بار ٹرمپ سرکار، گڑے میں گر گیا۔ برطانیہ میں گئے، کیمرون کا ہاتھ پکڑے، انہیں بھی گھر میں بیٹھ گیا۔ تو اب ان لوگوں کو جو حیدرآباد کو اترنا، پریس کانفرنس کرتا ہے، ابھی ٹی وی والے تو بیچارے ان کے دیوانے ہیں، لائیو پہ ٹیلی کاسٹ۔ انہیں شروع کرتے مجلس سے، ختم کرتے دولہے بھائی اسدالدین اویسی۔ 100 سال کے بعد حیدرآباد میں بڑی شدت کی بارش ہوئی، 100 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہزاروں گھر میں پانی آ گیا، کروڑوں روپے کی جائیداد یا گھر کے جو اشیاء ہوتے، فریج، ٹی وی، موٹر سائیکل، سب خراب ہو گئی۔ ایک منسٹر بی جے پی کا نہیں آیا دلی سے دیکھنے، ایک نہیں آیا۔ یعنی بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے، ایک نہیں آیا۔ اب الیکشن ہے تو روز انہوں آ رہے، انہوں آ رہے، انہوں آ رہے، انہوں آ رہے۔ جب ہم کو ضرورت تھی آپ کی، اس شہر کے حیدرآبادیوں کو مرکزی منسٹر آ کر دیکھتے اور آپ پھر کچھ کرتے، ایک پیسہ بی جے پی نے نہیں دیا شہر حیدرآباد کے۔ پڑوسی ریاست کرناٹکا میں سیلاب ایسی آیا، بارش ہوئی، کروڑوں روپیہ وہاں پر ریلیف دیے گورنمنٹ آف انڈیا، مودی کی حکومت۔ آج جو 10,000 روپے کے لیے حیدرآباد کے غریب پریشان ہے، اگر مودی کی حکومت حیدرآباد کو پیسے دیتی تو 10,000 کی جگہ کم سے کم ایک غریب کو 80,000 سے 1,00,000 روپیہ ملتا۔ یہ نفرت ہے ان کی حیدرآباد سے۔ اور آج آ کر حیدرآباد میں بی جے پی کس بنیاد پر ووٹ مانگ رہی ہے؟ اسدالدین اویسی جینا ہے، مجلس رضاکار ہے،
اچھا بی جے پی کا الیکشن مینیفیسٹو جاری ہوا، وہ کیا؟ اچھا الیکشن مینیفیسٹو میں مودی کی فوٹو نہیں ہے، امیت شاہ کی نہیں ہے، ہمارے خوبصورت چہرے کو لگا لگانا تھا اپنے فوٹو کی. معلوم ہم کو ہمارا چہرہ ان سب سے اچھا ہے، میری غلطی نہیں ہے، ورما با اللہ بنا ایسا بنا میں کہا. آج ان کے ایک منسٹر آئے رضاکار، ارے دیوانے رضاکار جو تھے وہ پاکستان کو بھاگ گئے، جو وفادار تھے وہ ہندوستان میں رہ گئے، جو رضاکار تھے انہوں پاکستان کو بھاگ گئے، ہم وفادار تھے ہم یہیں رک گئے، ہمارا ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین عبد الواحد اویسی کی مجلس اتحاد المسلمین ہے، یہ قاسم رضوی کی نہیں ہے. جو قاسم رضوی کے ساتھ تھے انہوں ٹائیں چلے گئے پاکستان، جو بھارت کے وفادار تھے وہ یہاں پر ہیں. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کچھ نہیں ہے بی جے پی کے پاس دکھانے کو، خالی نفرت نفرت نفرت. یعنی دیوانگی کی حد ہو گئی کہ 30,000 ووٹر لسٹ میں روہنگیا کے نام ہے. میں بولا 1,000 نام دکھاؤ، خاموش، نام ہی نہیں دکھا سکتے. اور ووٹر لسٹ دارالسلام میں نہیں بنتی، الیکشن کمیشن آف انڈیا ریاستی الیکشن کمیشن بنا تھا. میں آج بھی پوچھ رہا ہوں 1,000 نام دکھاؤ. پھر ایک ان کا ایک بولتا ہے کہ پرانا شہر پہ ہم سرجیکل سٹرائک کریں گے. ارے سرجیکل سٹرائک دیوانے، ایک ملک کی آرمی دوسرے ملک پہ کرتی. یہ واحد حکومت ہے جو ایک ملک کے اندر رہنے والوں کو پاکستانی روہنگیا کہہ کر دو توہین کر رہے. سرجیکل سٹرائک کریں گے. جب پورا علاقہ ڈوبا ہوا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے. اب سرجیکل سٹرائک کریں گے. مجلس کو ووٹ دینا انڈیا کے مفاد میں نہیں ہے. مجلس ریبڈ اسلامزم کو پروموٹ کرتی. ارے ایک تقریر دکھاؤ میری. میں جماعت کا ذمہ دار ہوں. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، بھارت کے کانسٹیٹیوشن آئین سمویدھان میں رہ کر ہم کو اپنی لڑائی لڑتے آئے لڑتے رہیں گے. انہوں ریبڈ اسلامزم کو پروموٹ کر رہے. یعنی نفرت صرف اس کی اتنی ہے. اور حیدرآباد پہ سرجیکل سٹرائک، ان کو ووٹ دیے تو ان کو، ارے سب میرے پیچھے پڑ گئے. ٹی آر ایس بولتی کہ ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ارے کئی کا رشتہ تم نسبت بھی جائے ہم مسترد کر دیے، قصہ ختم. کون سا رشتہ؟ سیاست ہے. اور پھر کانگریس والے بی ٹیم سی ٹیم. آپ یاد رکھو ایک بھی کارپوریٹر کانگریس کا نہیں جیتنے والا حیدرآباد بلدیہ کا الیکشن. اب بی جے پی بھی یہ بولتی. ایسا دکھ رہا کہ ایک مرد کھڑا ہوا ہے، تینوں گھیر لیے میرے کو. کوئی تو ہر آدمی ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. وہ بولتے نا کہ پھنس گئی رضیا گنڈوں میں، ہاتھ ارے عجیب ہے. کوئی تو کچھ تو بولنا. بی جے پی کے پاس کچھ نہیں. آجا آپ نے 2019 سے اب تک نریندر مودی نے حیدرآباد میں فلائی اوور کو پیسہ دیا نہیں دیا؟ روڈ وائڈننگ کو دیا نہیں دیا؟ آپ نے ہائی ٹینشن وائروں کو ہٹانے کا پیسہ دیا نہیں دیا؟ ڈرینیج لائن کے دیے پیسے نہیں دیے؟ کچی موری کے لیے دیے نہیں دیے؟ ارے کچھ بھی نہیں دیے تو کیا بول رہے اسد الدین اویسی پہ لڑیں گے الیکشن؟ ارے کچھ تو تم کرو نا، کر کے بتاؤ. 56 انچ کا سینہ کچھ بھی نہیں ہے. اب حیدرآباد میں بولتے ہیں ارے بیگن کے باتیں مت کر، خاموش بھائی. بولے جا رہے. ایک دلی سے اترتا، ایک بول کے چلے آتا، دوسرا آتا انہیں بولتا. بولتے رہو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ میرا شہر ہے، یہ میرے گلیاں ہیں. اس گلیوں کے چبوتروں پر ہم نے رات بھر بیٹھ کر زندگی گزار دی. اس شہر کے ذرے ذرے کو ہم جانتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہر حیدرآبادی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، وہ نفرت کو قبول نہیں کرتا. اور حیدرآباد کی خاصیت کیا ہے کہ جو آیا، ہم بولتے گنڈی پیٹ کا پانی پیے میاں ہو پیے، چلو تم یہیں کے ہو گئے. یہ ہماری محبت
نفرت ہے، یہ ہمارا اصول ہے۔ اور بی جے پی انہیں کاکا سے کیوں آ کے میرے کو گالی دے رہا، میں جینا ہوں کہے کا جینا، کیا غلطی ہے میرے جینا کی؟ کیونکہ میرے والد مرحوم نے، میری ماں اور میرے والد نے مجھے پڑھایا لکھایا، اور میں برطانیہ لندن جا کر بیرسٹری کی ڈگری لے کے آیا تو جینا ہو گیا؟ کہ نہرو گاندھی بیرسٹری نہیں کیے؟ ان کو نفرت ہے پڑھے لکھے مسلمانوں سے، یہ تاب نہیں لاتے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھ کر۔ اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خوب قابل بناؤ اور اس کے بعد سیاست میں لاؤ۔ ایک بیرسٹر ان کی رات کی نیند حرام کر دیا، اگر ایسے 100 کھڑے ہو گئے تو انہوں تو پریشان ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنا ایک ووٹ 1 دسمبر کے دن پورے اپنے افراد خاندان کے ساتھ پولنگ سٹیشن کو جائیے، صبح 7 بجے چلے جاؤ۔ اور ماشاءاللہ سے موسم بھی دیکھو کیا خوب ہو گیا بھائی۔ اور ہمارے حیدرآباد میں خاصیت کیا ہے، ذرا سردی ایک کان پہ لگا لیتا چاہیے، لگا لیتے پی لیتے، ہے ایسا نہ سٹائل ہے، کسی کا نہیں ہے سٹائل ہے۔ مگر صبح صبح پولنگ بوتھ کو جائیے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے، پولنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے۔ اور میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ جو بھڑکا بھاشن ریکارڈ کرے ذرا اپنے فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، ٹویٹر پہ ڈالو، اور کیا ہے وہ انسٹاگرام اتنے سورے یاد ہو گئے تو اچھا تھا، اسنیپ چیٹ سب پہ ڈال کے ذرا پھیلاؤ۔ آپ کا کام ہے، سب کو معلوم ہونا مجلس کا پیغام۔ مجلس کی لڑائی انصاف کی ہے، مجلس کی لڑائی ڈیولپمنٹ کی لڑائی ہے، اس میں آپ کا تعاون رہا ہے۔ جس جماعت کو ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے پالا پوسا، اس کو بڑا کیا، جس چراغ کو ہمارے بزرگوں نے جلایا، آج اس چراغ کی روشنی الحمدللہ بہار تک پہنچ چکی ہے، جہاں پر 5 MLA مجلس کے کامیاب ہوئے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ملک پیٹ سے مجلس کے 4 بلدی امیدواروں کو آپ اپنی دعاؤں سے اور اپنے ووٹ سے کامیاب کریے۔ السلام علیکم۔